چیٹ جی پی ٹی پہ نیا کیا ہے؟ وجہ یہ سوال پوچھنے کی ہے کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی اکیڈمکس والے بات کرتے ہیں وہ اس بات سے پریشان ہیں کہ جی اسائنمنٹس بن جائیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی کاپی ڈاٹ اے آئی اور جیسپر وغیرہ جیسے ٹول اویلیبل ہیں, اور وہ آج سے اویلیبل نہیں ہیں, وہ کافی ٹائم سے اویلیبل ہیں. پہلی چیز ہو گئی ہماری اکیڈمک رائٹنگ کی, آلریڈی ٹولز اویلیبل ہیں. چیٹ جی پی ٹی بھی وہ سروس دے رہا ہے, اور زیادہ تر اکیڈمیاں کو اس لیے پریشانی ہے کہ جی لوگ اسائنمنٹ بنا لیں گے. وہ پہلے بھی بنا رہے ہیں, کاپی ڈاٹ اے آئی وغیرہ جیسے میں نے اگزامپل دی. دوسری چیز آ جاتی ہے چیٹ باٹ. یہ چیٹ باٹ ہے, چیٹ باٹ بھی اویلیبل ہیں. فیس بک کے چیٹ باٹ اویلیبل ہیں, 5 سال سے اویلیبل ہیں. ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, وہ رسپونڈ کر دیتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی بھی وہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے جاتے ہیں. ایک چیز ہمارے یہاں آ رہی ہے جی کوڈ جنریٹ کر دے گا. کوڈ جنریٹر اویلیبل ہے. میں نے خود ایک 2012 میں کام کیا تھا کوڈ جنریٹر پہ. مطلب ٹول اویلیبل تھا, صرف آپ نے کمانڈ لکھنی ہے, اس نے کوڈ جنریٹ کر کے دے دینا ہے. مطلب 10 سال پرانی بات ہے. سو واٹس نیو ان اٹ؟ آئی مین فار می جسٹ بیکاز کہ اس کو کسی انفلوئنسر نے ٹویٹ کر دیا تھا تو یہ ہٹ ہو گیا, یا اس میں کچھ ایسا واقعی ہے جو پہلے نہیں تھا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے یہ صرف لوگوں کے لیے وہ آہا ایکسپیرینس ہے. یہ جو بات ہے کہ وہ موجود تھا اور یہ سب چیزیں تھیں, ہم سب لوگ تو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن گوگل کے سرچ باکس سے تنگ ہم سب لوگ تھے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی کام کی انفارمیشن ملتی نہیں تھی. گھوم گھوم کے تو وہ اس کے 25 لاکھ پیج آتے تھے. اتنا لمبا فگر تھا, وہ پڑھا بھی نہیں جاتا کہ اتنے سارے میچنگ پیجز ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف وہ میجورٹی کا ایکسپیرینس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اے آئی جو ہے نا ایک متھ کے طور پہ سامنے آیا ہے. تو چومسکی جو بہت بڑا لنگوسٹک فلاسفر سائنٹسٹ ہے, اس کے مطابق اٹ از اے فالس پرومس. یعنی کہ یہ میرا نہیں خیال کہ اٹ از اباؤٹ ٹو کانکر دا ورلڈ. اٹ از اونلی اباؤٹ ٹیکسچول, اور ٹیکسچول کے اندر بھی وہ چیزیں جو کہ ایگزسٹنگ ڈیٹا کی بیسس پہ. ہاں, یہ البتہ ضرور ہے کہ فار سم لمیٹڈ ٹاسک اٹ ول بی ایکسٹریملی یوزفل, اور اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے. اور میرا خیال ہے گوگل کا جب سامنے آئے گا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. گوگل تو 10-15 سال سے یہ کام کر رہا ہے. تو اور ہم ساری یونیورسٹیز کا انہوں نے مفت کے اندر جو ایکسیس دیا, وہ کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ہم سب کو ٹرین کر رہا ہے. سارے ٹیچرز کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے. ہم نے تو خوشی میں مفت کے اندر اس میں بلینز آف ڈاکومنٹس ڈالے ہوئے ہیں. ہر یونیورسٹی نے ڈالے ہوئے ہیں. ہر قسم کی ای میلز اس کے پاس موجود ہیں, مفت میں استعمال کر. کس ای میل کے جواب میں لوگ کیا لکھتے ہیں, یہ سارا تو ہم نے بہترین طریقے سے اس کو ٹرین کر دیا ہے. تو ابھی تو اس کا جب آئے گا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. تو حیران اس لحاظ سے ہو جائیں گے کہ فار سم پیپل اٹ از سرپرائز, اور سوفسٹیکیشن میں اس کا بہرحال اضافہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز جو پریشان ہو رہے ہیں, تو مجھے تو بڑی خوشی ہے اس ٹول کے آنے کے بعد. یعنی کہ ٹیچرز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچرز کو استعمال کرنا چاہیے چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کے چیٹ رومز وغیرہ کو, اور سوال یہ دینا چاہیے کہ آپ ایسا سوال ڈھونڈ کے لائیں جس کا غلط یا انسیٹسفیکٹری جواب چیٹ جی پی ٹی نے دیا. سو دا ٹیچر شوڈ گیو این اسائنمنٹ ہمیشہ, بلکہ ہر روز دینے چاہیے. وہ روزانہ سیکھ کے آئیں. اس میں ہوگا یہ کہ ٹو سرچ اے کوشچن ٹو فائنڈ اے کوشچن وچ چیٹ جی پی ٹی could not reply to or could not give a satisfactory reply will require کہ وہ 100 دوسرے سوالوں کے جواب تو صحیح لے گا, پھر اس کی ویریفائی کرے گا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بہت ساری لرننگ ہو جائے گی. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سکھلائیں. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کلین بولڈ آؤٹ کرنا ہے, اور نہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو فیل کرنا ہے. تو اگر کسی طریقے سے وہ خود سے پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے.
تو چیٹ جی پی ٹی شوڈ بی یوزڈ ایز اے لرننگ ٹول. اور ظاہری بات ہے لیکن وہ چیز تو آپ کہیں گے فلاں ٹاپک کے اوپر کہ وہی 1857 کی جنگ آزادی کے کیا اسباب تھے, تو وہ تو ٹھگ سے لے آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو ایسا سوال اس کو کرنا ہے جس کا جواب وہ نہ لا سکے. تو ایک سوال آیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی میں ایموشنز نہیں ہیں. آج کل نہیں ہے لیکن اٹ از ویری مچ پاسبل. دیکھیں وی آر موونگ, یہ میں نے آج نہیں, کوئی 12-15 سال پہلے بکس تھی, وہ کسی نے مجھے بھیجا تھا وہ کیٹلاگ کہ یہ کتابیں لیں. تو اس میں کتابوں میں جو تھا کہ فیوچر کے اندر اسٹوری ٹیلنگ امرسیو ہوگی. آپ موویز ابھی دیکھنے جاتے ہیں نا تو اس میں دوسرے ایکٹر ہوتے ہیں. سو ہاؤ ول یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ. آپ لوگ کیا ہے وہ جی ٹی اے وائی سی ٹی کیا ہے وہ ہے نا, تو اس کے اندر تو وہ کیا نام ہوتا ہے اس کا, ہیں سی جے کیا پتہ نہیں, واٹ ایور پتہ نہیں کیا ہے. خیر جو بھی کیریکٹر ہے نا جی ٹی اے سٹی کے اندر, نام بھی بھول گیا, تو وہ آپ خود ہوں گے. ٹھیک ہے, اور آپ اپنی پسند کے دروازے کھول کر جہاں بھی چلے جائیں اس میں آلریڈی جاتے ہیں. تو اور وہاں پہ اینڈ یو ول بی فیلنگ, ابھی تو یہ مار لو 200 دفعہ گولیاں کھا لو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر زندہ ہو جائیں گے. نہیں بھائی, ادھر تو پیسہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ بٹ کوائن ہوں گے یا جو بھی کوائن ہوں گے, اور پھر اس میں پین بھی ہوگا, ہیپٹک فیڈ بیک بھی ہوگا. تو آپ نے اوتار دیکھی ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے, تو جب وہ ادھر سے جاتے ہیں تو وہاں مرتے ہیں تو یہاں بھی مر سکتے ہیں. تو یہ بھی موجود ہوگا. تو یو ول ہیو آل دا ایڈونچرز, یو ول ہیو آل دا ایگزسٹنس, یو ول ہیو پیرلل ایگزسٹنس. اس کے اندر بدماش بھی ہوں گے وہاں پہ, اور پھڈے باز بھی ہوں گے, قاتل بھی ہوں گے, سیریل کلرز بھی ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہوں گے, اچھے والے بھی ہوں گے, گندے والے بھی ہوں گے. ان کے درمیان جنگ ہوگی, اس میں آپ رہیں گے تو آپ نکلیں گے نہیں, وہ پیرلل اکانومی ہوگی. تو آپ تھوڑے عرصے, تو اس طرح کی بہت ساری موویز بنی ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے. اور آج کی بات نہیں کر رہا, یہ سب موویز آج سے 50 سال پہلے بن چکی ہیں, یا کتابیں لکھی جا چکی ہیں, کہانیوں میں ایکسپلور کیا ہے ایسی یعنی کہ ایسا روبوٹ جس کے اندر تمام انسانی فیچرز ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی موویز بھی بنی ہیں, اس کی کہانیاں بھی بہت ساری بنی ہوئی ہیں. تو انسان کے جس کے اندر انسان جو ہے یہ نہ پتہ لگا سکے کہ یہ اگلا جو ہے واقعی انسان ہے یا روبوٹ ہے. تو اس کا فیل, اس کے جذبات, اس کے بات چیت, اس کے طریقے, وہ سارے انسان جیسے ہوں گے. اینڈ دی آلریڈی مطلب لمیٹڈ سینس میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ یعنی کہ 2050 کا جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہے اس کے اندر جو وننگ ٹیم ہے وہ روبوٹس کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرے گی. ٹھیک ہے, تو اٹ ول پلے اے میچ, اور وہ جو میچ ہوگا اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ کمپیوٹرز نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں گے اور ان کے پاس ڈیٹا اتنا ہوگا, وہ سگنلز کریں گے ان کی فزیکل. تو اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک فٹ بالر کی جو ٹاپ فزیک ہوتی ہے, اس کی موومنٹس ہوتی ہیں, ان کو کیسے میمک کیا جائے. تو دیز تھنگز آر پاسبل. تو یعنی کہ جو چیز ہم سوچ سکتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے, اس میں گھبرانے کی بات نہیں. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, آپ کو کنٹینٹ رائٹرز ہوتے ہیں, تو آپ کنٹینٹ رائٹرز, لیکن وہ یہ بات ہے نقل کے لیے عقل چاہیے نا. پہلے بھی کنٹینٹ رائٹر فیس بک وہ گوگل سرچ کر کے ہی لے کر آ رہا تھا نا انفارمیشن, اسی سے ہی ریسرچ کر رہے تھے, تو ابھی بھی کریں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہی سوال ڈالا, وہی آپ کے کمپیٹیٹر نے ڈالا, دونوں نے اپنا یو ایس پی ایک ہی بنا لیا, تو پھر تو کام نہیں ہے. نقل کے لیے عقل چاہیے ہوگی. اسی طرح سے یہ اس کے جو بہت سارے سینیریوز ہیں. آج کل میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں 1968 کا اسٹار ٹریک کا 2 سیزنز تھے وہ,
تقریباً 64 کے قریب ایپیسوڈز تھیں 1967 اور 68 میں. تو اس کے اندر وہ کہیں سیاروں میں جاتے ہیں تو وہاں بس یہی انٹیلیجنٹ مختلف قسم کی آل پرموٹیشنز اور کمبینیشنز آپ کو اس میں نظر آتے ہیں. سارے جو مسائل میں نے بیان کیے ہیں وہ موجود ہیں. یعنی کہ آپ پرانے زمانے میں چلے گئے اور وہاں آپ پریشان ہیں, مر بھی رہے ہیں. یعنی کہ 1968 میں وہ یہ فورسی کر رہے تھے, لیکن ناؤ اٹ ہیز بیکم پاسبل. تو یہ اوتار آج کی فلم نہیں ہے. آئی روبوٹ جو ہے وہ 1952 کا آئزیک آسیموف کی شارٹ سٹوری ہے. آئی روبوٹ 2002 میں آئی ہے, جس میں روبوٹس وہ کر لیتے ہیں. وہ 1952 کی یا 55 کی, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر, لیکن 52 یا 55 کی ایک شارٹ سٹوری کے اوپر وہ بنی ہے. اور یہ یاد رہے, جب میں 1952 کہتا ہوں تو 50 میں کتنے کمپیوٹر تھے 52 میں دنیا میں؟ کتنے ہوں گے؟ نہیں 3-4 تھے, 5-10 ہوں گے. ٹھیک ہے, جب دنیا میں 5-10 کمپیوٹر تھے اس وقت ایلن ٹیورنگ صاحب ٹیورنگ ٹیسٹ بنا چکے تھے انٹیلیجنس کا, اور آئی روبوٹ لکھی جا چکی تھی. تو بھائی انسان تو سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہاں یہ ہے کہ پھر اس کے اندر سے کیسے نکلیں گے تو یہ بزنس بن جائے گا. اب وہ جاب دوسری ہوگی, پھر یہ ہوگی کہ بھائی یہ بندے کو نکالو یار, یہ کچھ عرصے زیادہ ہی اپنے اس اوتار میں ہے, اس کو ذرا 2-4 تھپڑ مارو تو اصلی زندگی میں آئے. یہ کوشچن نہیں ہے, ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں, وہ آپ سے پوچھتا ہے آر یو روبوٹ. مطلب آپ نے جواب میں کہا ہاں میں روبوٹ. میں نے تو بند کر دیا. بٹ دیٹ واز سرپرائزنگ فار می کہ پوری دنیا میں جو ہے نا ایک دم بھونچال آیا ہوا ہے, اور سائن اپ کے لیے وہ ویریفیکیشن مانگ رہا ہے کہ یہ پروف کرو آپ ہیومن ہو یا نہیں ہو. آئی مین ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا وہ چیٹ باٹ جو ہے کہ میں ہیومن ہوں یا نہیں ہوں. فار سائن اپ اٹ آسک می ٹو پروف اف آئی ایم ہیومن اور ناٹ. سو میں نے وہیں بند کر دیا تھا. میں نے کہا اس کو لگے کہ یہ ہیومن نہیں ہے. آئی مین یہ انٹرسٹنگ چیز میری مطلب وہ میں نے نوٹ کی تھی. میں نے کہا مطلب ہاں یہ مطلب گلوبل اسکیل کا چیٹ باٹ بنا رہے ہیں, اور چیٹ باٹ میں یہ ڈیٹیکشن نہیں کر سکتے کہ یہ ہیومن ہے یا نہیں. دیٹ واز سرپرائزنگ فار می. جہاں تک ایک اور سرپرائزنگ چیز تھی وہ یہ تھی کہ چیٹ جی پی ٹی لانچ ہوا, ایک ٹویٹ آئی, پبلک ہوا, فوراً سے اس کی پرائسنگ آ گئی. سو ور دے افریڈ کہ گوگل لانچ کر دے گا. مطلب انہوں نے اس کو میچور بھی نہیں ہونے دیا اور پرائسنگ لانچ کر دی. حالانکہ اٹ واز ان بیٹا فیس. بیٹا فیس یوزلی فری ہوتے ہیں. یہ ایک اسٹرینج سی فائنڈ مطلب آبزرویشن تھی میری. ٹائم ٹو مارکیٹ, ٹھیک ہے نا. یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے میرا خیال ہے وہ کیا تھا, چند گھنٹوں میں جتنی اس کی سبسکرائبر, 10 ملین ہاں ایک ویک میں 10 ملین سبسکرپشنز تھیں. اور اس سے پہلے جو تھیں وہ پتہ نہیں کون سی تھی جس نے 10 سال میں کیا تھا, کس نے 20 سال میں کیا تھا, وہ پورا گراف آتا ہے. تو یہی وجہ ہے نا کہ مشہور ہو گیا سب. ہم بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ, حالانکہ 10 چیٹ کے اور دوسرے پہلے کام ہو چکے. آج سے میرا خیال ہے 15-20 سال پہلے اسٹڈی آئی تھی کہ ایک پروفیشنل جو ہے کوئی 7 دفعہ اپنی کیریئر چینج کرے گا, جابس چینج کرے گا, کیریئر ڈائریکشنز چینج کرے گا. پھر کوئی 10-12 سال پہلے تھا 14, ٹھیک ہے. اب تو یہ ہے کہ وہ ہر روز چینج کرتا ہے چونکہ فری لانسر ہو گیا ہے. تو مطلب فری لانسر کا مطلب یہ ہے کہ آج میرا اس پروجیکٹ پہ کام ہے, کل اس پروجیکٹ پہ آیا, تو وہ تو ہر روز چینج. تو اب تو ہم اس کے غلام ہو گئے نا, گوگل کے اور امیزون کے اور جو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. تو جو کیریئر جاب جو ہے نا وہ تو از گون.
ایسی جاب جس میں آپ داخل ہوں گے، مطلب جب آرگنائزیشن ہی نہیں رہتی. نوکیا جیسی آرگنائزیشن کی عمر ٹوٹل کتنی تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بنی اور غائب ہو گئی. 15-20 سال کی جرنی ہے اس کی، نوکیا کی، جس کے 15 سال کی ہوگی میرا خیال ہے 2008-10 میں ختم ہو گئی. تو اٹ اسٹارٹیڈ، اٹ بیکیم نمبر 1 کمپنی اینڈ دین اٹ وینٹ اوے. تو یہ تو آلریڈی ہوتا ہے. تو جابس تو جائیں گی لیکن نیچر آف جاب چینج ہو جائے گی. تو آپ کو ری لرن کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو لرن آن یور اون. سیکھنا پڑے گا. بہت سارے کام یہ لے لیں گے. تو اب اس وقت یہ ہے کہ آپ چیٹ اپنی لیٹر بھیجنا ہے تو کتنی دیر لگاتے ہیں آپ لیٹر لکھنے میں؟ تو اگر آپ پہلے 1 گھنٹہ لگاتے تھے تو اب آپ کو 2 منٹ میں کرنا ہے کام. تو آپ کو آنا چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے ایک لیٹر کتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں.